آج تم لوگوں میں سے کس نے کسی جنازے کی اتباع کی؟ کوئی کسی مرنے والے کے پیچھے پیچھے چلا اور قبرستان تک گیا اور اس نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی اور مٹی دی؟ کون ہے اس میں سے؟ تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو کسی مرنے والے کے پیچھے پیچھے گیا ہو اور اس کو قبر میں دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ پھر ایک صحابی وہی ابو بکر صدیق پھر اٹھے، فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، دوبارہ بھی ابو بکری اٹھے، کوئی اور نہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں آج میرے یہاں کوئی انتقال کر گیا تھا، میں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی اور میں ہی اس کو قبرستان تک لے گیا اور اس کو قبر میں دفن بھی کرنے کا کام میں نے کیا۔ آپ نے کہا یہ کام بھی ہے ابو بکر تمہارے حصے میں آیا؟ کہا جی۔ اب اللہ کے رسول نے تیسرا سوال کیا، بتاؤ اور بھی لوگ موجود ہیں، کتنے لوگوں نے یہ کام کیا؟ من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کون ہے تم لوگوں میں سے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، جس نے کسی محتاج کو کھانا کھلایا؟ کون ہے آج تم لوگوں میں سے جس نے کسی فقیر کو، محتاج کو، غریب کو کھانا کھلایا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر ابو بکری اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا گھر میں بچا ہوا تھا، میں روزے سے تھا، میرے دروازے پر ایک فقیر آیا، روزے سے تھا اس لیے میں کھانا کھا نہیں سکتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کھانا محتاج کو دے دیا، غریب کو دے دیا، یہ کام بھی میں نے کیا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے ہی کھانا کھلایا غریب کو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے ابو بکر، یہ نیکی بھی تمہارے حصے میں آ گئی۔ فرمایا ہاں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، اب چوتھا سوال بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا؟ آپ نے چوتھا سوال پوچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم لوگوں میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کے گھر جا کر اس کی عیادت کی ہو، کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر گیا ہو؟ کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت ابو بکر پھر اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، آج میرے گاؤں میں، میری بستی میں، میرے قبیلے میں ایک آدمی بیمار تھا، رشتہ داری کی وجہ سے میں بھی اس کے گھر گیا اور میں نے اپنے یہاں جا کر ایک بیمار کی عیادت بھی کی، ایک بیمار کو میں نے دیکھا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں سن لو، جس انسان کے اندر یہ چاروں نیکیاں ایک دن میں جمع ہو جائیں، یہ چار کام ایک دن میں جمع ہو جائیں، جو روزے سے بھی ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس نے روزہ بھی رکھا ہو، جب کوئی آدمی مر جائے وہ اس کی جنازے کی نماز پڑھ کے قبرستان تک جاتا ہو، جو کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلاتا ہو غریب کو، اور جو کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی جاتا ہو، جو کام یہ جو چار کام آدمی کرتا ہو اور ان کاموں پر مداومت کرتا ہو، ہمیشگی برتتا ہو، برابر یہ کام کرتا ہو، اللہ ایسے آدمی کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، ایسے آدمی کو جنت دے کر رہے گا، پیراڈائز میں، سورگ میں، جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سورگ میں جانے والے کام ہے میرے بھائیوں، یہ جنت میں جانے والا عمل تھا، یہ جنت میں لے جانے والا عمل۔ ایک آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، ایک آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اور بجلی کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے کیا ہے، اب تو اچھی ملنے لگی ہے، کبھی 12 اور 14 گھنٹے نہیں، رات بھر نہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ایک آدمی، عشاء کی اذان کی آواز آتی حی علی الصلاۃ، وہ بیچارہ لاٹھی لے کر اپنی چارپائی سے اٹھتا ہے اور لاٹھی کو زمین پر رکھ رکھ کے ٹٹول کے چلتا ہے، ٹارچ کی روشنی بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے کیونکہ وہ اندھا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے پانی بھرو، بیٹے پانی بھرو، اس کا بیٹا اس کو پانی بھر کے، یا اس کی بیوی اس کو پانی بھر کے دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اندھا آدمی وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد وہ لاٹھی ٹیک کر اندھیرے میں عشاء کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے، یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لاٹھی ٹیک کر مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جب اللہ کے نبی یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث قدسی ہے۔ اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں اپنے بندے کی دونوں آنکھوں کی روشنی کو چھین لیتا ہوں، جب میں اپنے بندے کی دونوں آنکھوں کی روشنی کو چھین لیتا ہوں، اپنے بندے کو اندھا کر دیتا ہوں، فصبر، اور میرا بندہ آنکھوں کی روشنی چلی جانے کے بعد صبر
کرتا ہے, یعنی اس کو دکھ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تو نے روشنی دی تھی تو نے لے لی. وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور صبر کرتا ہے. فعوضتہ دخلت الجنہ. تو اے میرے بندو, اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو, ایسے آدمی کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کو جنت دے کر رہوں گا, ایسے آدمی کو میں جنت میں داخل کروں گا. میرے بھائی اس آدمی کا انعام اور کیا ہوگا جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, اندھا ہو, وہ اندھیرا بیچارہ اٹھ رہا ہے, کوئی کبھی اس کو بیٹا پانی دے دیتا ہے, کبھی اس کو اس کی بیوی پانی دے دیتی ہے, کبھی اس کو اس کی بہو پانی دے دیتی ہے. وہ وضو بناتا ہے, اندھیرے میں ٹیک لگا کر لاٹھی رکھ کر زمین پہ چل رہا ہے, اندھیرا ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے, کبھی پیر میں پتھر کی ٹھوکر لگتی ہے اور کبھی گرتا ہے, لیکن وہ مسجد میں جانا نہیں چھوڑتا, نماز پڑھتا ہے اور اپنی آنکھوں کی روشنی کے چلے جانے کے بعد اس پر صبر کرتا ہے. عوضتہ دخلت الجنہ. تو میں اس کو بدلہ یہ دوں گا کہ میں اس کو جنت کے اندر داخل کر کے رہوں گا. ایسا آدمی, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہو. ایسے انسان کو اس کے صبر کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل کروں گا. تو اگر ایسے لوگ موجود ہوں جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو اور وہ صبر کریں اور نماز کا اہتمام کریں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے لوگ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں, جنت کے مستحق ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, ایک اور دردناک منظر میں سنائے دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو واقعات اور سناؤں گا, ایک یہ اور ایک اور اس کے بعد پھر آپ جائیے. اور دونوں ہی بڑے دردناک واقعات ہیں جس میں جو پتھر دل ہوگا شاید وہی نہ روئے, اسی کے آنکھوں سے آنسو نہ آئے, لیکن جس کے اندر تھوڑا بھی رحم ہوگا اور انسانیت کا درد ہوگا تو شاید اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں. میرے بھائیوں, ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے, ابھی اسٹیج پر دعا ہو رہی تھی, دیکھا آپ نے ہمارے ناظرین اجلاس صاحب دعا کر رہے تھے کہ فلاں بیمار ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جائز ہے, ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مولانا جگجیت صاحب ناجائز کہہ گئے, نہیں, ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, جائز ہے, دعا کروائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا بیمار ہے, میں دعا کر سکتا ہوں, آپ سب لوگ آمین کہہ سکتے ہیں, جائز ہے. لیکن ذرا اس منظر کو دیکھیے, امام مسلم نقل کرتے, وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے. مرگی کا دورہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, ہاتھ پیر چلنے لگتے ہیں, زمین پہ گر جاتی ہے عورت آدمی اور ہاتھ پیر چلتے ہیں اور ایسے کرنے لگتے ہیں. وہ عورت کہہ رہی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, میرے ہاتھ پیر زمین پہ چلنے لگتے ہیں اور میرا حال یہ ہوتا ہے کہ میرا کپڑا میرے جسم سے اتر جاتا ہے. جب زمین پر میرے ہاتھ پیر چلتے ہیں تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں, نیوڈ ہو جاتی ہوں, میں نیکڈ بالکل برہنہ ہو جاتی ہوں, میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں رہتا اور اے اللہ کے رسول بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ نے کہا جی تو کہیے میرے پاس کس لیے آئی ہوں؟ کہتی ہے فدعوا اللہ لی, میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے, اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے بیٹھو. وہ بیٹھ گئی. آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے دو آپشن ہیں. I have two option for you. میرے پاس تمہارے لیے دو آپشن ہیں, بتاؤں. کہنے لگی کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے تو یہ سمجھو دعا کروانے والی کون ہے؟ ایک صحابیہ. کوئی ہم آپ میں سے کوئی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. صحابیہ, بیماری بھی کتنی خطرناک, مرگی, اور اس کی حالت بھی ایسی کہ کپڑا تک جسم سے اتر جائے, ننگی ہو جاتی ہو. اور دعا کس سے کروا رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ. اور نبی اگر دعا کر دے تو اس کی بیماری ختم ہوگی یا نہیں؟ اس لیے نبی کے پاس آئی. اللہ کے نبی نے لیکن اس موقع پر بھی دعا نہیں کی اس کے لیے. آپ نے اس کے لیے فرمایا کہ تیرے لیے میرے پاس دو آپشن ہیں. آپشن 1, پہلا آپشن میں تیرے لیے دعا کیے دیتا ہوں, اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کیے دیتا ہوں, تو ٹھیک ہو جائے گی اور کل سے تجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا, تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی.